ہماری ایمان کی محنت کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر یہ ایمان کی محنت صحیح طریقے سے ہوگی تو آدمی اپنے دل میں اللہ کا خوف لے کر گھر جائے گا. ہم نہیں کہتے وہ ولی ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے ہم کہ وہ 4 مہینے دے کے ولی ہو جائے گا، یہ دعویٰ ہمارا نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر کام کو اور وقت کو اصولوں سے پورا کیا ہے اللہ کا خوف لے کر جائے گا. اب اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا کہ نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا. یہ اللہ سے دیتے ہیں اندر کہ حکموں کی محنت قربانیوں کے ساتھ ہوگی، اندر اللہ تعالیٰ کے دل خوف پیدا ہوگا، اس لیے وہ اللہ کے بارے میں ڈرے گا. بہت سے لوگوں نے جب اندر خوف پیدا کیا تو برسوں کی قضا نمازیں پڑھی کہ جاہل تھا 20 سال نماز نہیں پڑھی. اب اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کیوں تبلیغ میں وقت لگایا اور اچھا لگایا، 20 سال کی نمازیں باقی ہے تو 20 سال کی نمازیں قضا پڑھ لی. روز حساب کر کے تھوڑی میں اس آدمی کو جانتا ہوں جس نے 20 سال کی نماز قضا پڑھی ہے. خالی قصہ نہیں ہے کہ مغرب سے عشاء تک مسجد میں رہنا اور اپنی چھوٹی نمازیں قضا پڑھنا، آج اتنی پڑھی، آج اتنی پڑھی اور کسی سے کہا بھی نہیں. جب پوری ہو گئی مرنے کا وقت آیا تو اپنے بھائی سے کہا کہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا، وہ کیا کہ 20 سال کی نمازیں قضا ہو گئی تھی، الحمدللہ پوری ہو گئی، توبہ کر لی کہ اب نماز نہیں جائے گی. یہ خوف پیدا ہو گیا، یہ اللہ نے اس کو دیا تو ٹھیک ہو گیا، اللہ کا حق ادا کر کے گیا. ہم نہیں کہتے تبلیغ سے ولی بن جائے گا، ولی تو اللہ بنانے گے جس کو بنائیں گے، لیکن یہ تو ضرور ہوگا ہاں کہ اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا، زندگی احتیاط پر آئے گی. اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ صحیح وقت لگانے کے بعد وہ جس لائن میں جائے گا اس لائن میں صاف ستھرا رہے گا. تبلیغ میں وقت لگا کر حج کرے اور ویسے پیسے ہو گئے، مالدار ہو گیا اور حج کرے، حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے راستے میں وقت لگا کر حج کرے وہ حج ہی الگ ہوگا. دیکھ لے کوئی ہاں کہ اعمال کی محنت کرتے ہوئے اب حج کو گیا، وہ حج الگ ہوگا. حج تو سب کا ہو جائے گا، بھائی مالدار ہے مالدار پر حج فرض ہے، پیسے ہو گئے حج کرو، حکم ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں ہوا، لیکن کام کر کے جائے، تبلیغ کر کے اور محنت کر کے کرے حج. دیکھ لے دونوں میں کہ دونوں کے حج میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایسے ہر شعبے میں، کسی شعبے میں نوکری کرے، وہ وقت لگایا ہوا ہے، اپنی نوکری میں ایمانداری سے چلے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کے کام نکال دے گا. ہاں یہ کام ہے میرے دوستوں، یہ کام ہے. یہ ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم ترغیب دیتے ہیں کہ اس کو کر کے دیکھو کہ زندگی میں کتنا فرق آتا ہے، کہ زندگی میں ایمان آئے گا، اخلاص آئے گا، انصاف آئے گا. ایک چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں، دوسروں کو کیسے پسند کروں؟ انصاف ہے تو انصاف کرنا ہر وقت فرض ہے. انصاف سے آگے احسان ہے کہ احسان کرو کہ تمہارے مال جان سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ انصاف بھی کرو، یہ تو فرض ہے، اور انصاف سے آگے احسان کرو کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جاوے، میرے مال سے کسی کو فائدہ ہو جاوے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ تمہاری جان مال سے کسی کو نفع ہو جاوے، کسی کو تکلیف دور ہو جاوے. یہ احسان کہلاتے ہیں. اس کا حکم دیا ہے بندوں کے حقوق میں کہ بندوں کے حقوق میں انصاف کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو. جو آدمی اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا. جو اپنے بھائی کی پریشانی میں مدد کرے گا اس کی پریشانی میں اللہ مدد کرے گا.
جو پریشانی میں اپنے بھائی کی مدد نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کی پریشانی میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ انصاف اور احسان سکھایا ہے مخلوق کے بارے میں، یہ تبلیغ ہے ہماری۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور جان مال امانت ہے، وہ اسی پر لگانا ہے، ایمان پر، اعمال پر، انصاف پر، احسان پر جان مال لگے۔ اسراف پر اور فضول خرچی پر مال لگانے کی اجازت نہیں ہے، کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا، اس کو اسراف کہتے ہیں، منع کیا کہ اسراف نہ کرو۔ 5 روپے کا کام ہے اور 50 روپے لگا دیے، وہ 5 روپے میں بھی ہو جاتا تھا۔ مولانا سید خان صاحب ہمارے بزرگ تھے، مدینہ رہتے تھے، تو ہمارا جماعت میں ہم تھے، لمبا وقت تھا ہمارا، اور ساتھ حاجی، حج کے زمانے میں حاجی آتے تھے، مولانا حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، تو مجھے کہا کہ چلو بازار میں سامان لے آئیں، تو سامان لینے کے لیے وہ پاؤڈر جسے چائے بناتے ہیں، دودھ کا پاؤڈر، تو 2 قسم تھے، ایک پیکٹ 1 ریال کا، ایک پیکٹ 1.25 ریال کا۔ مولانا نے کہا 1.25 ریال کا جو پیکٹ تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جلدی پگھل جائے گا چائے ڈالتے ہی، اور جو 1 ریال والا تھا وہ جلدی نہیں پگھلے گا۔ مولانا نے کہا کہ 1.25 ریال والا کا پیکٹ نہیں لینا ہے، 1 ریال والا لیں گے، اس کو چلائیں گے پگھل جائے گا، 1 پاؤ ریال کیوں زیادہ ڈال دیں۔ بزرگوں کے ساتھ رہنے سے یہ ملتا ہے کہ 1 ریال 1.25 ریال، 1 ریال میں اسراف نہیں ہے، 1.25 ریال میں اسراف ہے۔ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا فضولیات میں۔ وہ ضروریات کے لیے دیا ہے یا خدمت کے لیے دیا ہے؟ مال سے اپنی ضرورت پوری کرو، راحت حاصل کرو، یا کسی کی خدمت کرو۔ یا مال میں اسراف، کہ اگر مال میں اسراف ہوا تو اس کی برکت اٹھ جائے گی، مال کی برکت اٹھ جائے گی، اور آدمی مال کا زیادہ محتاج ہوگا اسراف کرنے کی وجہ سے، کیونکہ 5 کی جگہ 50 خرچ کی ہے تو کمانا بھی اتنا ہی پڑے گا جتنا خرچ کر رہا ہے، تو کمائیوں میں وقت لگ جائے گا، جیسے آج ہو رہا ہے کہ کمائیوں میں وقت لگ جاتا ہے۔ اب دین سیکھنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ اسراف کی نحوست ہے۔